سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کا دوسرا پیپر۔ پھر یہ انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور کھڑا کیا جائے گا۔ وہاں اس کا دوسرا پیپر شروع ہو جائے گا۔ اس پیپر میں 4 سوال پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا، اے میرے بندے، تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اے میرے بندے، تو نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ پھر دوسری بات پوچھی جائے گی، تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ پھر تیسری بات پوچھی جائے گی، تو نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور چوتھی بات پوچھی جائے گی، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پرچوں کے بارے میں، یعنی دونوں سوالوں کے پرچوں کے سوالات جو ہے ہمیں بتا دیے۔ اب ان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان سوالات کا جواب اپنے دل میں بٹھا لیں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ موت کب آئے گی؟ یہ باتیں ہمیں اچھی طرح سمجھ آ سکتی ہے، لیکن من کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان آنکھوں پر پٹی باندھ لے اور خواہشات اس کو اندھا بنا دے تو وہ جو مرضی دنیا میں کرتا رہے۔ ہم آج کل کرتے رہتے ہیں۔ نیکی کا وقت آئے تو عام طور پر لڑکیاں کہتی ہیں کہ اچھا میں نماز پڑھ لوں گی، کون سی میں دادی اماں بن گئی ہوں۔ لڑکی یہ بات اس لیے کرتی ہے کہ ابھی تو مجھے دنیا میں بہت رہنا ہے، ابھی تو میرے 15-16 سال ہیں، ابھی تو میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر میرے بال سفید ہوں گے، میں بوڑھی ہوں گی، پھر کہیں جا کر میری موت کا وقت آئے گا۔ یہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بوڑھوں کو بھی موت آتی ہے، جوانوں کو بھی موت آتی ہے، اور بچوں کو بھی موت آتی ہے، بڑوں کو بھی موت آتی ہے۔ کتنی دفعہ معصوم بچے اپنے ماؤں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ موت کا وقت متعین ہے، کون جانتا ہے کہ موت کا وقت کب آئے گا؟ اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ چند نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور جو موت کے لیے کثرت سے تیاری کرنے والا ہو، یہ ہے عقل مند لوگ۔ یہی دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی کے لیے ہے۔ انسان کل کی امید میں نہ رہے، بلکہ آج ہی جو کچھ کرنا ہے کر لے، اپنے مولا کو راضی کر لے تاکہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ دھل جائے اور اللہ رب العزت کے پسندیدہ بندوں میں وہ شامل ہو جائے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔